تنجیز میں بربر قبائل کی حیران کن شکست کے بعد ویزیگوتک سلطنت کے حکومتی امراء میں شدید تشویش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اس نئی پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کئی طرح کی نئی حکمت عملیوں کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سیوٹا جغرافیائی نقشے کے اعتبار سے بحیرہ روم میں ہسپانوی ویزیگوتک سلطنت کے ساحل پر واقع تھا اور بحیرہ روم میں ہونے والی ہسپانیہ کی شمالی افریقہ سے ہونے والی تمام بحری تجارت اسی شہر کی بندرگاہ کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ سیوٹا شہر کے گورنر کا نام کاؤنٹ ڈان جولین تھا۔ انہوں نے نئے آنے والے مسلم حکمرانوں کے ساتھ جلد ہی اچھے سماجی اور سیاسی تعلقات قائم کر لیے تھے، جن سے ہسپانیہ کی تجارت کو فروغ ملنے کے امکانات وسیع ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں نے تنجیز کے بربر قبائل کو اپنا جنگی قیدی بنا لیا۔ ان جنگی قیدیوں میں سے ایک کو غلام بھی بنا لیا گیا تھا۔ مسلم افواج کے سپہ سالار موسیٰ بن نصیر نے، جو شمالی افریقہ کی فتوحات کے بعد حمایت خلیفہ کی طرف سے مغربیہ کے گورنر بنا دیے گئے تھے، ان کی زیر قیادت حملہ آور مسلم افواج نے جن جنگی قیدیوں کو گرفتار کیا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے اتنا اچھا حسن سلوک اور برتاؤ اختیار کیا کہ وہ بربر قبائل نے دین اسلام کی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خواہش کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی تمام پیشہ ورانہ جنگی خدمات بھی خلیفہ اسلام کو پیش کر دیں۔ اپنی وفات سے کچھ عرصے قبل اس وقت کے ویزیگوتک ہسپانوی بادشاہ وٹیزا نے اپنی افواج کے جس سپہ سالار کو اپنی جنگی مہمات کے لیے منتخب کیا تھا، اس کا نام جنرل روڈرک تھا۔ جنرل روڈرک بھی ویزیگوتک خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے تعلقات ویزیگوتک اور ہسپانوی شاہی خاندان میں بے پناہ وسیع تھے، اور اس کا ان پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا تھا، جس کی بنا پر وہ ہسپانوی شاہی خاندان سے بے شمار مالی فوائد کے ساتھ ساتھ اکثر دیگر ذاتی فوائد بھی حاصل کرتا رہتا تھا۔ ہسپانیہ چونکہ ایک امیر سلطنت تھی، اس لیے جنرل روڈرک نے ہسپانوی افواج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ملکی دولت سے بے پناہ وسائل حاصل کر کے اپنی افواج کو مزید بہتر بنانے پر خرچ کر دیے، تاکہ ہسپانوی افواج کو سلطنت کے اہم امور میں درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک بڑی اور طاقتور اور ناقابل تسخیر فوج بنا دی جائے، جو کہ پھر بھی طاقتور نہ بن سکی۔ البتہ اس کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہسپانوی افواج سلطنت کے مختلف طبقوں، امراء اور نوبلز کے درمیان تقسیم در تقسیم کا شکار تھی اور ان احکامات کو ماننے پر مجبور بھی تھی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ ہسپانوی افواج مختلف محاذوں پر مسلسل جنگی مہم جوئیوں سے تھک گئی تھی، جن میں سے انہیں کئی اہم محاذوں پر شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود پھر بھی بنیادی طور پر جنرل روڈرک کو ایک سازشی، عیار، کینہ پرور، لالچی، موقع پرست اور ہوس پرست انسان تھا، جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ سن 710 عیسوی میں بادشاہ وٹیزا کے انتقال کے بعد دوسرے بادشاہ کے انتخاب کے لیے ٹولیڈو کے شاہی محل میں ایک عالیشان تقریب میں شہزادہ الفانسو کی تاجپوشی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں آئندہ کا بادشاہ منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور مرحوم بادشاہ وٹیزا کے 16 سالہ بیٹے شہزادہ الفانسو کو بادشاہ منتخب کر کے تاج پہنانے کی رسم ادا کی گئی۔ اس تقریب رسم تاجپوشی میں شرکت کے لیے روم سے کلیسا کے پادریوں کا ایک خصوصی وفد بھی ٹولیڈو پہنچا تھا، اور اس وقت کے سربراہ پاپائے روم نے بادشاہ کا تاج خود شہزادہ الفانسو کے سر پر سجایا تھا، تاکہ ہسپانوی سلطنت میں موجود مختلف سیاسی خاندانوں کی طرف سے جاری اقتدار کے حصول کے لیے سازشوں اور درباری شورشوں کو ختم کیا جا سکے، جو کہ پھر بھی نہ رک سکیں۔ ٹولیڈو کے شاہی محل میں منعقد ہونے والی اس اہم ترین شاہی تقریب رسم تاج پوشی میں ہسپانیہ کی افواج کا سپہ سالار جنرل روڈرک بھی شریک ہوا تھا۔ جنرل روڈرک اس تقریب میں شریک شاہی مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران کئی بار اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس نوجوان بادشاہ میں موجودہ محلیاتی سازشوں اور جنگی حالات سے نمٹنے کی اعلیٰ معیار کی فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں موجود نہیں ہیں، اس لیے ان حالات میں کسی زیرک اور اعلیٰ مرتبہ ویزیگوتک شاہی فرد کو ہی بادشاہ نامزد کرنا چاہیے۔
جس پر تقریب میں شامل بیشتر شاہی مہمانوں نے جنرل رڈک کی اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور اپنی ناپسندیدہ رائے کا اظہار کیا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے سیوٹا کے گورنر کاؤنٹ ڈان جولین، ان کے خاندان کو خصوصی دعوت نامہ بھی جاری کیا گیا تھا اور ان کی بیوی اور بیٹی ڈونا فلورینڈا ان کے ہمراہ اس پرمسرت تقریب میں شریک ہوئے۔ تاج پوشی کی رسم کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹ ڈان جولین تقریب میں شریک دیگر شاہی مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو تھے اور گپ شپ کر کے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ اس دوران ان کے درمیان جنرل رڈک آ دھمکا۔